ہمارا نبی ہماری جانوں سے بڑھ کے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے. اسی لیے اگر تم نے جب یہ کہا تھا کسی دور میں کہ زندہ کو یا بولتے ہیں، اب زندہ تو میں نے قرآن سے ثابت کر دیا، اب یا بول دے مرنے والا تو بھی یا بول دے. اب نبی ہماری جانوں کے زیادہ قریب، ہم سے زیادہ قریب. اسی لیے ہم جب کبھی پل جا رہے ہوتے ہیں، رستے میں شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو ہم مرکز ہدایت کی جانب مڑ جاتے ہیں. یہ مرکز گمراہی اور مرکز ہدایت چلتے رہے ہر دور کے اندر. شیطان جو تھا اس کے پاس ایک رستہ تھا، اس نے نبی کی گستاخی کی. رب نے صرف جنت میں جانے سے اس کو روک دیا، لیکن آسمان پہ جاتا تھا. رب نے اس کو شاید ایک موقع دیا کہ دیکھ ابھی میرا نبی تشریف لائے گا، تیرے پاس موقع ہے. لیکن یہ خبیث آدم سے لے کے عیسیٰ کے دور تک گستاخان نبیوں کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا رہا. آخر میں حضور تشریف لائے اور یہ نبی کے در پہ چلا جاتا تو بچ جاتا. یہ نبی کے در پہ نہیں گیا، ابو جہل کے گھر پہ چلا گیا. یہ ابو جہل کے گھر پہ چلا گیا. اس دن سے حکم آیا اب آسمان پہ شیطان کا جانا بند. میری گفتگو اگر کسی کو یاد ہے مسئلے تو بڑا مزہ دے گی. کیسا میں نے گفتگو کو سمیٹا ہے. شیطان کا صرف جنت میں جانا بند تھا، آسمانوں پہ نہیں. اس لیے یہ باتیں سن کے آ کے لوگوں کو بتاتا تھا. یہ دروازے بلندی کے ابھی اس کے لیے کھلے تھے کہ شاید یہ نبی کے دیوانوں کے ساتھ بیٹھ جائے، لیکن یہ خبیث نبی کے دشمنوں کے ساتھ عیسیٰ کے دور تک بیٹھا رہا. پھر ایک ابھی رمق امید باقی ہے، حضور کا ظہور ہوا، شاید یہ ابھی بھی بچ جائے. لیکن یہ ابو جہل کے گھر چلا گیا، نبی کے در پہ نہیں گیا. تو رب نے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے. اب صرف ایک ہی دروازہ کھلا، وہ دروازہ نبی کا. شیطان اب اوپر جا نہیں سکتے. اب اگر کوئی غیب بتائے گا تو نبی بتائے گا، کسی اور کو غیب کی اب خبر نہیں ہوگی، کیونکہ رب چاہتا ہے کہ اب جو کوئی غیب بتلائے وہ ایسا غیب ہو کہ جو کلیئر ہو، اس میں شیطان کی آمیزش نہ ہو. شیطان کا دروازہ بند ہوگا تو آمیزش بند ہوگی. اب صرف غیب آئے گا تو نبی کے پاس آئے گا. میرا جملہ سن لیجیے گا. اللہ کے بندو، جو چور تھا اس کا علم تو مانتے ہو، اور جس کو رب ڈائریکٹ دے رہا ہے اس کا علم نہیں مانتے. تو اس کا علم اور جو چور ہے اس کا علم تو مانتے ہو، اور جو محبوب ہے اس کا علم تم نہیں مان رہے. تو بس میری گفتگو نوجوانوں، مدار ایمان نبوت ہے، توحید نہیں ہے. بہت بھاری جملہ ہے. پھر میرا جملہ سن لو. مدار ایمان توحید نہیں نبوت ہے. میرا جملہ کبھی سمجھ میں آ گیا تو بخشے جاؤ گے، ورنہ گئے کام سے ہم سب. اور میری سمجھ میں اب آیا ہے، اب بوڑھا ہونے کے 40 سال ہونے کو عمر میری بھی آ گئی. مدار ایمان، کیونکہ شیطان موحد ہے، مومن نہیں ہے. شیطان موحد ہے، اللہ کو مانتا ہے لیکن مومن نہیں ہے. موحد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو ایک مانے لیکن اپنی عقل کے ذریعے سے. مومن کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو ایک مانے محمد کے ذریعے سے. تو رب کو موحد نہیں چاہیے، مومن چاہیے. اس لیے قرآن میں یا ایھا الذین وحدوا نہیں کہتا، یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے. اسے توحیدیے نہیں، محمد کے نوکر چاہیے. تو توحید تو شیطان بھی مانتا تھا. یا کوئی مولوی کھڑا ہو کے کہ مختار وہ توحید کا منکر تھا، کیونکہ توحید کے منکر کو کافر نہیں کہتے، محمد کے منکر کو کافر کہتے ہیں. تو شیطان کافر ہے، مشرک نہیں ہے، وہ موحد ہے، سب کچھ ہے. دیکھو عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن فرق کہاں سے پڑا آ کر؟ ان کے پاس جنت اور دوزخ کا کنسپٹ ہے، فرشتوں کا کنسپٹ ہے، کتابوں کا کنسپٹ ہے، مرنے کا کنسپٹ ہے، دہلانے کا کنسپٹ ہے، دفنانے کا کنسپٹ ہے. سب مذاہب میں کنسپٹ ہے. فرق ہے تو صرف نبوت پہ. تو پتا چلا کہ مدار ایمان نبوت ہے. تو جس کے پاس نبوت کا احترام ہے وہی کامل مومن ہے. آئے پروردگار عالم، جب دنیا سے ہم جا رہے ہوں تو اپنی عزت اور نبی کا مقام اور اس کا احترام
ہمارے من میں عطا فرما دینا، اور دنیا سے جائیں تو یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔